ہیلو مائی بیوٹیفل ورگو فرینڈس، میں ہوں شبانہ علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ آج ہم چیک کریں گے کہ آپ کی سپٹمبر مڈ سے آن ورڈس آپ کے لیے یہ ٹائم کیسا رہے گا اور کیا انرجیز ہیں اور یہ آپ کو یونیورس کس طرف لے کے جا رہی ہے، کیا چیز ہو رہی ہے آپ کی زندگی میں۔ سو ابھی رائٹ ناؤ ہم مرکری ریٹروگریڈ کے فیز سے گزر رہے ہیں۔ مرکری جو پلانٹ ہے وہ بیسیکلی رول کرتا ہے یا ڈیل کرتا ہے کمیونیکیشن کے ساتھ، موومنٹ کے ساتھ، اور اس وقت چونکہ وہ ریٹروگریڈ میں ہے تو آپ کو تھوڑا سا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ ٹریولنگ کے معاملے میں کیئرفل رہیں، اگر آپ کو ٹریولنگ کرنی ہے تو اس میں اپنے ڈاکیومنٹس اور تمام چیزیں چیک کریں پراپرلی، اور دوسرا یہ کہ الیکٹرانکس کی چیزوں کے ساتھ خاص طور پہ کیئرفل رہیں۔ اگر آپ نئی چیزیں کو خریدنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیں، کیونکہ 1 اکتوبر کو یہ جب ڈائریکٹ ہو جائے گا مرکری تو اس کے بعد آپ خرید سکتے ہیں۔ دوسرا مس کمیونیکیشن کے چانسز ہوتے ہیں اس میں، تو جو بھی آپ کمیونیکیٹ کریں، جو بھی اپنے کسی بھی فارم میں آپ کمیونیکیٹ کریں تو اس میں یہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بالکل کلیئر رکھیں۔ کمیونیکیشن آپ کی کلیئر ہونی چاہیے تاکہ کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہ ہو۔ سو آئی ہوپ کہ یہ والا ٹائم جو ہے یہ سکون سے گزر جائے، کیونکہ الیکٹرانکس کی چیزیں، انٹرنیٹ اور فونز اور یہ تمام چیزیں اس میں پرابلمس آتے ہیں اس میں مرکری ریٹروگریڈ کے فیز میں۔ سو لیٹس سی جی کہ آپ کا میسج کیا ہے آج کا۔ سو بیسیکلی مائی بیوٹیفل ورگو فرینڈس، آپ کی زندگی میں کافی کوئی موومنٹ آ رہی ہے، کوئی جیسے آپ کی اسٹیگننٹ انرجی تھی، جو جیسے آپ کچھ ٹائم سے جیسے اسٹک تھے کہیں پر، اور وہ اسٹک انرجی لفٹ ہو رہی ہے آپ کی اس ٹائم پہ۔ ویسے مرکری ریٹروگریڈ میں چیزیں آپ کی کافی اسپیڈ اپ ہو رہی ہیں، جیسے کوئی ٹریولنگ آپ کی نظر آ رہی ہے، آپ جیسے لوگوں سے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جی، آپ کے کریئر کے حوالے سے آپ کو کوئی نئے آپشنز آ رہے ہیں، لیکن ایز سچ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اسی میں جیسے کوئی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ایک گریجولی ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ کوئی نیو اپرچونٹیز آئیں گی آپ کے سامنے اس مہینے، سپٹمبر کی میں بات کر رہی ہوں۔ سپٹمبر میں کوئی نیو اپرچونٹیز آپ کے سامنے اپیئر ہو رہی ہیں، کوئی جیسے انٹرنیشنل کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی اپرچونٹی ہے، کوئی جیسے گلوبل لیول پہ کوئی چیز ہو رہی ہے، کوئی کسی اور کنٹری سے جیسے کوئی جاب آفر آ رہی ہے آپ کو، یا پھر کوئی کام کے حوالے سے کوئی چیز آ رہی ہے، بٹ دیٹس فرام سم ادر کنٹری۔ جیسے آپ کا کنیکشن جو ہے کسی دوسرے کنٹری کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرانگلی اس وقت اپیئر ہو رہا ہے، اور یا تو آپ نے اس چیز کے لیے کوئی پاسٹ میں کوئی ایفرٹ کی تھی، ابھی فی الحال تو مجھے آپ کی طرف سے کوئی ایفرٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی یہ ریسنٹ منتھس میں، لیکن جیسے کچھ ٹائم پہلے کوئی چیز آپ نے کی، یا پھر اچانک کوئی چیز آ گئی بہرحال یہ کوئی اپیئر ہو رہی ہے کوئی اچھی اپرچونٹی جس میں آپ کے فیوچر کے لیے ایک اسٹیبل اور اسٹیبل فیوچر کے لیے یہ چیز کافی پازیٹیو ہے۔ تو جو بھی چیز آپ کی ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ ایک اس کی بگننگ ہو رہی ہے اس مہینے میں۔ جیسے لیٹس سے نیو مون کے اراؤنڈ، نیو مون جو کہ ابھی اکتوبر کے سپٹمبر کے اینڈ میں ہے، اکتوبر کے اراؤنڈ۔ سو نیو مون کے اراؤنڈ جیسے کوئی کمیونیکیشن کا راستہ آپ کے لیے کھل رہا ہے، کوئی اپرچونٹی لینڈ کر رہی ہے آپ کے پاس، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیکسٹ منتھ کوئی ٹریولنگ بھی ریکوائرڈ ہو اور آپ جائیں، یا پھر وہاں سے کوئی لوگ آئیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ دونوں پاسبلٹیز ایکولی موجود ہیں آپ کے اس ٹائم پہ ریڈنگ میں، اور یہ جیسے ایک کمیونیکیشن اور وہ کافی اسٹرانگ ہو رہا ہے کہ آپ کافی کمیونیکیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، جیسے آپ آن لائن کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور آپ کوئی ڈاکیومنٹس ہیں وہ بھی آپ نے سائن کرنے ہیں، لیکن وہ ابھی جیسے آپ اس کی پریپریشن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسرا اسی کے ساتھ جڑا ہوا آپ کا کوئی آپ کے کوئی فیوچر کے ڈریمز ہیں، کوئی آپ کی اس قسم کی کوئی ڈریمز تھے کریئر کے حوالے سے، جس میں آپ کو کوئی بریک تھرو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی جیسے آپ کی ایک بگننگ ہو رہی ہے جس میں آپ اپنے ان ڈریمز کے اوپر کام کر سکیں گے، اس کو اچیو کرنے کے لیے اس سمت میں جیسے آپ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور لیکن اس میں کوئی تھوڑا سا جو ہے نا، آپ کو پیسوں کے معاملے میں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے
منی میٹرز میں آپ کو فوراً کسی کو ٹرسٹ نہیں کرنا ہے. اف یو آر تھنکنگ اباؤٹ انویسٹنگ سم ویئر تھوڑا سا ویٹ کر لیں. اور جو بھی آپ کے کام کے حوالے سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی سکسیس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور فائنینشیل ایک گین آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے، کیونکہ اپرچونیٹیز اس قسم کی ہیں کہ جس میں آپ کی یہ فاؤنڈیشن اس مہینے میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سپٹمبر اکتوبر میں، لیکن فوری طور پہ جیسے ایک فائنینشیل گین نظر نہیں آ رہا مجھے اس میں، جیسے اس میں بھی ٹائم لگے گا، اس میں کچھ مہینے ہو سکتے ہیں، 3-4 months، لیکن اس کے بعد آپ کو ایک وہ والا لیول آپ کو مل جائے گا کہ جہاں پر آپ جیسے آپ کو فروٹ ملنا شروع ہوگا، اس کو کچھ ٹائم لگے گا. ابھی فوری طور پہ کوئی فائنینشیل گین مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے اس وقت آپ کی، کہ جس میں آپ کافی ساری چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو اپنے جیسے کوئی ٹریولنگ اس قسم کی آ رہی ہے کہ جیسے آپ کو اچانک چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کو وہ ٹریولنگ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، آپ کو کہیں جانا بھی ہے، آپ کو لوگوں نے آنا بھی ہے آپ سے ملنے کے لیے. سو لاٹ آف ایکٹیویٹیز دیئر، لیکن اس میں کوئی سگنیفیکنٹ قسم کا کوئی فائنینشیل گین ابھی فوری طور پہ نظر نہیں آ رہا، کہ جیسے ابھی آپ کو یونیورس اس راستے پہ تو لے کے جا رہی ہے کہ جہاں پہ آپ کو اس ڈائریکشن میں کہ جہاں پہ آپ کو کوئی لانگ ٹرم فائدہ ہوگا، اور وہ آپ کو اس کے سائنس بھی مل رہے ہیں، لیکن امیجیٹلی جیسے کوئی ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی اس سارے پروسیس کے ساتھ، اور وہاں پہ تھوڑا سا ڈیلے نظر آ رہا ہے کہ جیسے وہ چیزیں پیسے آنے میں کچھ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ ٹائم لگے آپ کو. لیٹس سی کہ کیا ہرڈل ہے اس میں. اوکے، انٹرسٹنگ. اچھا، آپ کا بیسیکلی یہ والا جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ آپ کی ایک نیو بگننگ ہوئی ہے. آپ نے کوئی چیز، پرانا سائیکل، آپ کا کارمک سائیکل کمپلیٹ ہوا ہے، ختم ہوا ہے، اور آپ اپنی آپ کی لائف ٹرانسفارم ہو رہی ہے اس ٹائم پہ. جیسے آپ کو جو بھی چاہے وہ ورک ریلیٹڈ آپ کے ایشوز تھے پاسٹ میں، یا جو بھی ایریا آپ کی زندگی کا اسٹک تھا، یا پرسنل جیسے رومانٹک ریلیشن شپ آپ کی، اس میں کمپینین شپ کے معاملات میں آپ کو لگتا تھا کہ ایک بہت زور لگانا پڑ رہا ہے آپ کو، بہت مشکل ہو رہی ہے آپ کو اس میں گرو کرنے کے لیے یا اس کو ڈیولپ کرنے میں. لیکن وہ جیسے اب ساری کی ساری ہرڈلز آپ کی نکلنا شروع ہو گئی ہیں، ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور آپ کی جو ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہے، اس میں آپ جیسے کبھی فی الحال ریلیشن شپ کے معاملات میں آپ اپنے آپ کو فلی اوپن نہیں کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو اوپن کرتے ہیں تھوڑا سا، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کو آپشنس ملتے ہیں، نیو ریلیشن شپس آتے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپن اپ کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا بند کر لیتے ہیں واپس اپنی اسٹیٹ میں، کیونکہ آپ ابھی فلی ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں کسی کو بھی، اور آپ فلی ریلیشن شپ میں جانے کے لیے تیار نہیں. کچھ ایسے بھی ریلیشن شپس آپ کی زندگی میں ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی کمپینین شپ کے حوالے سے کوئی ایکس ہے، یا جس کے ساتھ ابھی تک معاملات کہیں ختم نہیں ہوئے کمپلیٹلی، اور آپ کو وہ بھی ایک سٹریس کا ایلیمنٹ ہے آپ کے اوپر، کیونکہ آپ نے ابھی تک وہاں سے موو آن نہیں کیا، آپ نے وہ کمپلیٹلی لیٹ گو نہیں کیا، آپ کی انرجی کہیں پر سٹک ہے پاسٹ میں کسی کے ساتھ. سو ابھی آپ کو اس انرجی کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو، جیسے کلیئرٹی آپ کو خود بخود ہی آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ نے جس ریلیشن شپ کو، جو بھی آپ کی زندگی میں ابھی کوئی ایک ڈیڈ ریلیشن شپ ہے، ایک ڈیڈ رومانٹک ریلیشن شپ ہے آپ کی زندگی میں، جس کو آپ نے مکمل طور پہ اپنے سسٹم میں سے نکالا نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی پودا سوکھ چکا ہے اور گملے کے اندر، اور وہ وہیں پر پڑا ہوا ہے، آپ کو اب صرف اس پلانٹ کو گملے میں سے نکالنا ہے اور اس کی جگہ کوئی نیا پلانٹ لگانا ہے، لیکن آپ وہ چیز کر نہیں پا رہے ہیں. آپ اس کو پینڈنگ کیے جا رہے ہیں، آپ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے. آپ کو ایک ہوپ ہے کہ یہ معاملہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ آپ کو اپنے گملے کو خود ہی خالی کرنا ہے. کوئی دوسرا آ کے نہیں کرے گا آپ کے لیے کلینزنگ کا پروسیس، کیونکہ آپ اس انرجی کو ساتھ لے کے اس کو جو آپ ساتھ لے کے پھر رہے ہیں اپنی اولڈ انرجی کو،
اس کی وجہ سے ایموشنل لیول پہ آپ ایک اسٹریس میں رہتے ہیں، آپ کو ایک کمپلیشن کی فیلنگ نہیں ہوتی، آپ کو ایک فلفلمنٹ کی فیلنگ نہیں ہوتی، آپ کو ہمیشہ یہ فیلنگ رہتی ہے کہ کچھ کمی ہے، کچھ مسنگ ہے. تو وہ مسنگ جو بھی ہے وہ آپ نے خود ہی اس کو فکس کرنا ہے. اوکے، سو اگین آپ اپنے لیے ٹربلس کریٹ کرتے ہیں، اور آپ ہمیشہ کرتے ہیں اپنے لیے ٹربلس کریٹ. آپ اپنے جو چیزیں ہیں، آپ اپنے پچھلے چیپٹرز کو بند نہیں کرنا چاہتے اور موو آن بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہو نہیں سکتی. اور ابھی اس ٹائم پہ مجھے یہ انرجی بہت کلیئرلی فیل ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے جو پچھلے چیپٹرز ہیں کوئی ریلیشن شپس کے، ان کو آپ بند کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. آپ اس صرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈیڈ انرجی ہے وہ خود بخود ہی ختم ہو جائے، جبکہ وہ خود بخود ختم نہیں ہو رہی ہے، اور وہ بار بار کسی نہ کسی طریقے سے سامنے آ جاتی ہے آپ کے، اور وہ آپ کے لیے وہ ایک وری اور اس کی سیڈنس کی اسٹیٹ کریٹ کرتی ہے، اور آپ کو ایک ایک ڈاؤن فیلنگ کریٹ کرتی ہے آپ کے لیے. آپ نے جیسے اپنے جو بھی ایک پرانی چیز ہے اس کو آپ مکمل طور پہ اپنے سسٹم میں سے جانے نہیں دے رہے ہیں. آپ لنگر آن کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ اپنے لیے ریزنز بھی کریٹ کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو وہ ہوتا ہے دلائل دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے میں اس پرانی ریلیشن شپ کو یا اس میٹر کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا ابھی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ آپ نے خود سے کریٹ کی ہوئی ہیں یہ ریزنز، اور یہ سب سے بڑا ہرڈل ہے آپ کی ایموشنل جوائے اور ایموشنل ہیپینس کے معاملے میں. آپ کو جو یہ جو نیو مون آ رہا ہے اکتوبر کا اینڈ ہے، اس میں مرکری بھی ریٹروگریڈ میں ہے. تو مرکری جس وقت ریٹروگریڈ میں ہوتا ہے تو اس وقت خاص طور پہ ابھی ایکویناکس آ رہا ہے، فال ایکویناکس آ رہا ہے 21 کو، مرکری جبکہ اس ٹائم پہ ریٹرو میں ہے. تو یہ والا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اولڈ انرجیز کو شیڈ کرنے کا، کیونکہ اس ٹائم پہ آپ چاہیں نہ چاہیں یہ تمام انرجیز ہمارے اوپر اثر کرتی ہیں. ہمارے جو ہیومن ایموشنز ہیں ہمارے اس کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے. سو پاسٹ کی جو انرجیز آپ کیری کر رہے ہیں تو بہت چانسز ہیں کہ نیو مون کے ساتھ آپ کو کچھ چیزیں یا تو سرفیس پہ آئیں گی، میموری آپ کو پرانی آئے گی، کوئی ڈسٹربنگ قسم کی تھاٹس آ سکتی ہیں، فیلنگس اس قسم کی سرفیس پہ آ سکتی ہیں کہ جو کہ آپ کو پسند نہ آئیں. اور یا پھر کچھ ایسے وہ جو پاسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ اینڈ ہو چکا ہے لیکن آپ اس کو آفیشیلی اینڈ نہیں کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی کانٹیکٹ اس قسم کا آئے یا ان کی طرف سے یہ کوئی اس ٹائپ کی جس کمٹمنٹ ہے کہیں کسی کے ساتھ آپ کی، اور وہاں پر آپ اس کو فلی ایک اپنا بریک اپ نہیں کر رہے ہیں. یا اگر آپ کی کوئی شادی ہے جو کہ اینڈ ہو چکی ہے اور اس میں سے انرجی نکل چکی ہے، اب دونوں آپ سپریشن والے فیز میں ہیں لیکن آپ اس کو اینڈ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کو انیشیٹو نہیں لینا چاہ رہے، تو ہو سکتا ہے کہ فرام دا ادر پرسن آپ کو کوئی میسج ملے، ریسیو میں ہو کہ جس میں وہ اینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ تنگ آ چکے ہیں اس وقت. ایک آپ لوگوں کے بیچ میں ایک بہت لمبا ٹائم ہو گیا، ایک سپریشن ہے، تو وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، وہ بادر کر سکتی ہے. سو اگر آپ خود اس چیز کے بارے میں انیشیٹو لے لیں گے تو آپ کو کم تکلیف ہوگی، کیونکہ آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا آپ کو فورس کرے کہ آپ ایک چیز کو اینڈ کریں. سو اپنا پرانا ریلیشن شپ یا پرانے جو آپ کے میٹرز ہیں، ایموشنل میٹرز، ان کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ آپ نے اپنے سسٹم میں سپریس کیا ہوا ہے انہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا اپنے اوپر ایک بوجھ ڈالا ہوا ہے، اور اس بوجھ کے نتیجے میں آپ کی ہیلتھ کے اوپر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے، آپ کے اوور آل ایک ایک ایموشنل امبیلنس اس سے کریٹ ہو رہا ہے. آپ کے کریئر کے لیے جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ نے پوری انرجی اپنے کریئر کے اوپر فوکس کی ہوئی ہے کہ آپ اپنے کریئر کے اوپر اس کے بارے میں صرف سوچنا چاہتے ہیں، اور اپنے اس ایموشنل میٹر کو آپ کوئی کسی قسم کی انرجی نہیں دینا چاہتے، جو کہ آپ کو دینی پڑے گی ایونچولی. تو یہ والا ٹائم بیسٹ اس لیے ہے کہ اس میں یونیورس آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. ساری انرجیز جو ہم ریسیو کر رہے ہیں نیو مون کی، ایکویناکس کی اور مرکری ریٹروگریڈ خاص طور پہ، تو یہ ساری انرجیز آپ کو بیسیکلی انکریج کر رہی ہیں، آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں کہ آپ اپنی اس اولڈ بیگیج کو اپنے سسٹم میں سے شیڈ کر دیں، کیونکہ آپ کبھی نہ کبھی تو آپ کو یہ کرنا ہی ہے. سو وائی ناٹ ناؤ.
جبکہ یونیورس بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. اوکے اگین اوکے جی آپ کا ایک نیا ریلیشن شپ آ رہا ہے. اگین نیو ریلیشن شپ کا دوبارہ سے آپ کو میسج مل رہا ہے کہ نیو ریلیشن شپ آ رہا ہے جس میں آپ کا بہت چانسز ہیں کہ آپ اپنے اس ریلیشن شپ کو آپ جیسے الاؤ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں فلی, آپ سرنڈر کر رہے ہیں اس کے سامنے اور اس کو آپ چانس دینا چاہ رہے ہیں. آپ کی پورا فوکس اس کے اوپر ہے کہ آپ اس کو چانس دیں, لیکن اپنی انٹیوشن کو بھی سنیں. اور جو بھی آپ ہائی پریسٹس کا کارڈ ہے, اور اگین اس میں سپریسڈ ایموشنز بھی تھوڑے سے آ جاتے ہیں ہائی پریسٹس میں, کیونکہ آپ کی جو ہے یہ آپ فلی اپنی سیلف کے ساتھ فلی کنیکٹڈ نہیں ہیں. کہیں پر تھوڑی سی کوئی کمی ہے, کوئی آپ اپنی انٹیوشن کو سن بھی رہے ہیں لیکن آپ سرٹن جو آپ کے فیئرز ہیں ان کے ساتھ آپ ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں. سو دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈیل ود یور فیئرز, ود یور ڈاؤٹس اینڈ وٹ ایور از انفنشڈ, اس کو فنش کرنے کا ٹائم ہے. اور تھوڑا سا لوگوں کو ٹائم دیں جو آپ کے لوڈ ونز ہیں, اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں, اپنے جو کلوز فرینڈز ہیں آپ کے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں تھوڑا سا, اور جس میں اپنے بزنس سے ہٹ کے صرف اور صرف اپنے لیے کچھ ٹائم نکالیں, کیونکہ آپ کا سارا فوکس آپ کے کام کے اوپر رہتا ہے. اور تھوڑا سا اس میں انر ریفلیکشن کا بھی ٹائم نکالیں اور لوگوں سے بھی ملیں جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اور جن سے آپ اٹیچڈ ہیں ایموشنلی. تو لیٹس سی آپ کے اینجلز آپ کو کیا میسج دیتے ہیں. اوکے انٹرسٹنگ, دا ہولی اسپرٹ. اینجلس بیسیکلی ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں اور کہ ہم اپنے سول پاتھ پہ کہاں پر ہیں اور کہاں جا سکتے ہیں اور کیسے جا سکتے ہیں. سو بیسیکلی اینجلس کا میسج یہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی یونیورس نے گفٹس دیے ہیں, آپ کو جو ایبلٹیز دی ہیں, آپ کو اس میں ایک بہت امیزنگ چیز ایک آپ کے پاس ہے, وہ ہے آپ کی پاور آف امیجنیشن. آپ کریٹ کرتے ہیں اپنی امیجنیشن سے چیزیں. آپ ایک دفعہ امیجن کر لیتے ہیں ایک چیز کو تو آپ وہاں پر پھر پہنچ جاتے ہیں. آپ کے اندر ایک ڈٹرمینیشن ہے, سو اس کو اپریشیٹ کریں, اپنی ڈٹرمینیشن کو اپریشیٹ کریں اور اس کو یوز کریں اور لوگوں سے ملیں اور لوگوں کو لوگوں کے ساتھ آپ کا جو ہے ایک کنیکشن بن رہا ہے ایک اس قسم کا کہ جس میں آپ اپنے گفٹ سے اور اپنی ایبلٹیز سے دوسرے لوگوں کو کوئی فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو اس سارے ٹائم میں جو بھی لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, دے آر گوئنگ ٹو بینیفٹ فرام یو اینڈ یو آر گوئنگ ٹو بینیفٹ فرام دیم, کیونکہ جو بھی چیز آپ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ریٹرن میں واپس بھی ملتی ہے اور ملٹیپلائی ہو کے آتی ہے. سو ابھی اس وقت آپ کافی فیورز کریں گے لوگوں کے لیے, جیسے فیورز ان دا سینس کہ آپ نے جو ایڈوائس دے سکتے ہیں. فائنینشیل ایڈوائس میں آپ بیسٹ ہیں. ریلیشن شپ ایڈوائس میں آپ کسی کو نہ دیں, کیونکہ آپ کا ریلیشن شپ کا ایریا ہمیشہ تھوڑا سا دوسروں سے اگر وہ کیا جائے کہ تھوڑا سا وہ نگلیکٹڈ رہتا ہے. سو لیکن فائنینشیل ایڈوائس آپ کی بہت لوگوں کے کام آ سکتی ہے, کیونکہ وہ آپ کا بیسٹ ایریا ہے. اس میں آپ بغیر ایموشنس کے, بغیر فیلنگس کے آپ اپنے آپ کو بزی کر لیتے ہیں اور اس میں آپ لرن کرتے ہیں, اس میں اوپنلی آپ لرن کرتے ہیں. سو مائی بیوٹیفل ورگو فرینڈس, آپ کا میری بہت دعائیں آپ کے لیے کہ آپ کا مہینہ یہ والا بہت اچھا گزرے, اور آئی ہوپ کہ آپ اپنے اس بیگیج سے چھٹکارا حاصل کر لیں. تھینک یو فار واچنگ. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.